بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب زدنی علما۔ سال اول، مضمون اردو، لیکچر نمبر 3۔ عزیز طلباء اور طالبات، آج ہم سال اول اردو کی پہلی نظم حمد کا مطالعہ کریں گے۔ اس نظم کی طرف جانے سے پہلے ہم نظم کے اشعار کی تشریح کا طریقہ کار معلوم کر لیتے ہیں۔ تو عزیز طلباء اور طالبات، یہ سوال نمبر 4 جو کہ آپ کے پیپر میں یوں دیا جاتا ہے: نظم اور شاعر کا حوالہ دے کر کسی ایک جز کی تشریح کیجیے۔ کسی ایک جز سے مراد یعنی کہ آپ اپنی مرضی سے ان 2 بند میں سے کسی ایک بند کا انتخاب کرتے ہیں اور اپنی مرضی سے اس بند کی تشریح کرتے ہیں۔ تشریح کے لیے لازم ہوتا ہے کہ آپ 2 سے 3 صفحات پر مشتمل تشریح کریں، کیونکہ تشریح کے نمبر ہیں 5، جبکہ نظم کے عنوان، شاعر کے نام کے نمبر ہیں 2 اور سوال نمبر 4 کل نمبر 7 پر مشتمل ہوتا ہے۔ تشریح کرنے سے پہلے ان اہم ہدایات کو غور سے سنیے گا۔ نظم کے شعر یا بند کی تشریح اکٹھی بھی کی جا سکتی ہے اور الگ الگ بھی کی جا سکتی ہے۔ شاعر کا نام اور نظم کا عنوان ایک ہی مرتبہ مگر واضح طور پر ہر الگ الگ سطر میں تحریر ہونا چاہیے۔ نظم کے ہر شعر کی تشریح 2.5 تا 3 صفحات پر مشتمل ہو، یعنی کہ آپ اس بند کے اشعار کی تشریح کو 2 سے 3 صفحات میں تحریر کر سکتے ہیں۔ ہر صفحہ پر حوالے کا معیاری شعر ضرور تحریر کریں۔ حمد اور نعت میں آیات و احادیث کے حوالہ جات لازم ہوں۔ تو عزیز طلباء و طالبات، یہ بات ذہن میں رکھیں کہ اگر آپ حمد اور نعت میں سے کسی بھی بند کا انتخاب کر رہے ہیں تو اس کے لیے لازم ہے کہ آپ آیات اور احادیث کا حوالہ ضرور دیں۔ شعر کی تشریح سے پہلے مفہوم تحریر کرنے سے مہتمن پر اچھا اثر پڑتا ہے۔ تکرار سے گریز کرنا چاہیے۔ تشبیہ و استعارات اور فنی محاسن کا ذکر بھی لازم کر دیں۔ اب ہم چلتے ہیں اپنی نظم حمد کی طرف۔ اس نظم کو شروع کرنے سے پہلے ہمیں حمد کی تعریف کو سمجھ لینا چاہیے۔ حمد اللہ تعالیٰ کی تعریف بیان کرنے کو کہتے ہیں۔ عزیز طلباء و طالبات، یہ سوال ہم سب کے ذہن میں آتا ہے کہ اللہ کون ہے؟ اللہ کہاں ہے؟ اللہ کیسا ہے؟ اور اللہ کتنا عظیم ہے؟ تو میرے بچوں، اللہ کی تعریف ہم ان الفاظ میں بیان کرتے ہیں کہ اللہ وہ معبود حق ہے کہ اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، زندہ ہمیشہ رہنے والا، اسے نہ اونگ آتی ہے نہ نیند، جو کچھ آسمانوں میں اور جو کچھ زمین میں ہے سب اسی کا ہے۔ کون ہے جو اس کی اجازت کے بغیر اس سے کسی کی سفارش کر سکے؟ جو کچھ لوگوں کے روبرو ہو رہا ہے اور جو کچھ ان کے پیچھے ہو چکا ہے اسے سب معلوم ہے۔
اور وہ اس کی معلومات میں سے کسی چیز پر دسترس حاصل نہیں کر سکتا۔ ہاں، جس قدر وہ چاہتا ہے اسی قدر معلوم کرا دیتا ہے۔ اس کی بادشاہی اور علم آسمان اور زمین سب پر حاوی ہے، اور اسے ان کی حفاظت کچھ بھی دشوار نہیں۔ وہ بڑا عالی رتبہ اور جلیل القدر ہے۔ میرے پیارے بچوں، اللہ کی تعریف میں ہم ان الفاظ سے کرتے ہیں کہ اللہ خالق ہے، اللہ مالک ہے، اللہ پروردگار ہے، اللہ کارساز ہے، اللہ پردہ دار ہے، اللہ پردہ کشا ہے، اللہ امر زرگار ہے، اللہ ہم سب کا مالک و خالق ہے۔ حمد کے لغوی معنی دیکھ لیتے ہیں۔ حمد کے لغوی معنی ہیں اللہ کی تعریف بیان کرنا، جو کہ میرے بچوں ہم لوگ کر چکے ہیں۔ جبکہ اصطلاح میں حمد وہ نظم ہوتی ہے جس میں اللہ تعالیٰ کی صفات اور عظمت و قدرت کا بیان ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے سامنے اپنی عاجزی اور بندگی کا اظہار ہوتا ہے، کیونکہ خدائے ذوالجلال ایک ہے، اس کی ذات وحدہ لا شریک ہے۔ وہ اتنی عظمت والا ہے کہ اس کی عظمت کلی بیان کرنا ہمارے بس کی بات نہیں۔ وہ حاکموں کا حاکم ہے، قادر مطلق ہے۔ وہ زندہ کو مردہ کر سکتا ہے اور مردہ کو زندہ کر سکتا ہے۔ بیمار کو صحت دے سکتا ہے اور صحت مند کو بیمار کر سکتا ہے۔ وہ رات کو دن اور دن کو رات بنا سکتا ہے۔ وہ چاہے تو سورج مشرق کی بجائے مغرب سے طلوع ہو سکتا ہے، دریاؤں کے رخ موڑ سکتا ہے۔ گویا کائنات کے ہر ذرے پر اس کی حاکمیت ہے۔ اگر اللہ کی قدرت کا ذکر کریں تو اللہ بغیر ماں باپ کے پیدا کر سکتا ہے۔ تمام انسان، جن، چرند، پرند، ہوا، پانی پر اللہ کی بادشاہت ہے۔ اسی کا راج ہے اور اسی کی تعریف ہے۔ اسی کا راج ہے اور اسی کی تعریف ہے، اور وہی ہر چیز پر قادر ہے۔ ہم اصناف شاعری میں اردو شاعری کی قدیم ترین صنف ہے۔ اردو کے تقریباً ہر شاعر نے حمد میں طبع آزمائی کی۔ اردو کے مشہور شعراء میں ماہر القادری کا نام سہر فہرست ہے۔ میں آپ کے سامنے ماہر القادری ہی کے لکھے ہوئے چند اشعار پڑھنا چاہوں گی۔ دوسرا کون ہے جہاں تو ہے، دوسرا کون ہے جہاں تو ہے، کون جانے تجھے کہاں تو ہے۔ لاکھ پردوں میں تو ہے بے پردہ، 100 نشانوں میں بے نشان تو ہے۔ تو ہے خلوت میں، تو ہے جلوت میں، تو ہے خلوت میں، تو ہے جلوت میں، کہیں پنہاں کہیں عیاں تو ہے۔ بیٹا، نظم ہم شروع کرنے سے پہلے ہم سب سے پہلے شاعر کا تعارف پڑھ لیتے ہیں۔ شاعر کا اصل نام منظور حسین تھا، جبکہ تخلص ماہر استعمال کیا کرتے تھے۔ ماہر قادری 30 جولائی 1906 کو پیدا ہوئے اور کلمی نام ماہر قادری کے نام سے مشہور ہوئے۔
چونکہ آپ کا تخلص ماہر تھا اور قادری سلسلہ قادریہ سے بیعت تھے اور اسی وجہ سے مذہبی رنگ غالب رہا۔ ابتدائی تعلیم علی گڑھ سے حاصل کی۔ ماہر قادری عالم دین، ادیب، شاعر اور محقق تھے۔ حیدرآباد دکن میں ان کی ادبی شہرت بام عروج پر تھی۔ ہندوستان میں کچھ عرصہ روزنامہ مدینہ سے وابستہ رہے۔ 1949 میں رسالہ فاران نکالا۔ جدہ کے ایک مشاعرے میں حرکت قلب بند ہونے کے باعث انتقال کر گئے اور وصیت کے مطابق مکہ معظمہ میں دفن کیے گئے۔ ماہر قادری کا انداز نگارش۔ ماہر قادری نے تمام اصناف سخن میں طبع آزمائی کی، لیکن ان کی اصل شہرت نعت گوئی کی وجہ سے ہے۔ ان کی شاعری کی نمایاں خصوصیت سادگی اور بے تکلفی ہے۔ چونکہ ان کی شاعری کا محور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی ہے، اسی لیے موضوع کی مناسبت سے ان کی زبان پاکیزہ اور شستہ ہے۔ آپ کے کلام میں اللہ تعالیٰ سے محبت کا عنصر نمایاں ہے، اسی لیے آپ کے اشعار میں حقیقت خداوندی کا اظہار نہایت بے باک اور پرسوز انداز سے ملتا ہے۔ خدا کے صفات جو کائنات میں ہر طرف جلوہ گر ہیں، ان کے کلام کو پڑھ کر آنکھوں میں ان کی روشنی بھرنا شروع ہو جاتی ہے، اور شاعری کا بنیادی وصف بھی یہی ہے کہ وہ حقائق کو اور زیادہ اجاگر کر دے۔ اسی لحاظ سے ماہر قادری کے اشعار میں حقیقت خداوندی کا اظہار ملتا ہے۔ آپ کی اہم تصانیف میں محسوسات ماہر، نغمات ماہر، جذبات ماہر اور ذکر جمیل وغیرہ شامل ہیں۔ یہ تو تھا عزیز طلباء اور طالبات شاعر کا تعارف۔ اب ہم آ جاتے ہیں اپنی نظم حمد کی طرف۔ میں آپ کے سامنے نظم حمد کا پہلا شعر اور اس کی تشریح جو ہے وہ بتانا چاہوں گی۔ شعر پڑھ لیتے ہیں۔ فکر و دانش کی ہے معراج، فکر و دانش کی ہے معراج خدا کا اقرار، یہی وجدان کی آواز ہے فطرت کی پکار۔ تو عزیز طلباء و طالبات، سب سے پہلے مشکل الفاظ کے معنی کو سمجھنا ضروری ہے۔ فکر و دانش، فکر سوچ کو کہا جاتا ہے، دانش عقل مندی کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ فکر و دانش کی ہے معراج، یعنی کہ انسان کی سوچ اور بلندی کی انتہا کا ذکر کیا جا رہا ہے۔ معراج بلندی، عظمت، خدا کا اقرار، خدا کا اقرار، خدا کو ماننا، خدا کو تسلیم کرنا، یہی وجدان کی آواز ہے۔ وجدان دریافت کرنا، اندر کی پکار، قوت باطن یعنی کہ دل کی آواز کا ذکر کیا جا رہا ہے۔ یہی وجدان کی آواز ہے فطرت کی پکار، فطرت قدرت جس کو بدلا نہ جا سکے، اور اللہ تعالیٰ کی نشانیوں کا ذکر ہے جو پکار رہی ہیں، آواز دے رہی ہیں، کس کو؟ انسان کو، کہ دیکھو ہمیں بنانے والا، ہماری تخلیق کرنے والا کوئی ہے، اور وہ کون ہے؟ اللہ تعالیٰ کی ذات۔ تشریح کی طرف آتے ہیں بچوں۔ اس شعر میں شاعر ماہر قادری نے اللہ تعالیٰ کی موجودگی اور وحدانیت کا اقرار کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ تو ہر طرف موجود ہے۔ شاعر کہتے ہیں کہ انسان کے فہم و فراست کی بلندی یہ ہے
فہم و فراست سوچنے کی، عقل مندی کی بلندی یہ ہے کہ اللہ کی وحدانیت تسلیم کرے، اور اگر انسان اپنے ارد گرد نظر ڈالے اور کائنات کی تخلیق کے بارے میں غور و فکر کرے تو اس کی عقل یہی پکارے گی کہ اس نظام کو چلانے والی کوئی نہ کوئی ہستی ضرور موجود ہے، اور اسی ہستی کا نام اللہ تعالیٰ ہے، اور اللہ کو ایک ماننا ہی دراصل انسان کی ضمیر کی آواز ہے۔ بقول شاعر، کوئی تو ہے جو نظام ہستی چلا رہا ہے، وہی خدا ہے، وہی خدا ہے۔ دکھائی بھی جو نہ دے، نظر بھی جو آ رہا ہے، وہی خدا ہے، وہی خدا ہے۔ تلاش اس کو نہ کر بتوں میں، تلاش اس کو نہ کر بتوں میں، وہ ہے بدلتی ہوئی رتوں میں۔ وہ دن کو رات اور رات کو دن بنا رہا ہے، وہی خدا ہے، وہی خدا ہے۔ عزیز طلباء و طالبات، قرآن پاک میں ارشاد ہوتا ہے، کون فرما رہا ہے؟ اللہ فرماتا ہے، اللہ ہر چیز پر قادر ہے، قدرت رکھنے والا ہے۔ تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جو سارے جہاں کو چلانے والا ہے۔ اور اس شعر میں شاعر بھی انسان کو دعوت دیتا ہے کہ اے انسان، اس کائنات کو غور و فکر کی نگاہ سے دیکھو، اس میں موجود ہر شے تجھے اللہ تعالیٰ کا پتہ دے گی۔ یہ بے قرار زمین، آسمان، بحر و بر، آسمان سے باتیں کرتے ہوئے پہاڑ، پھل پھول، حیوانات و نباتات، یہ سب تیری ذات کی موجودگی کی نشانیاں ہیں۔ بقول شاعر، گواہی دے رہی ہے اس کی یکتائی پہ ذات اس کی، گواہی دے رہی ہے اس کی یکتائی پہ ذات اس کی، دوئی کے نقش سب جھوٹے ہیں، سچا ایک نام اس کا۔ اس کا مطلب ہے کہ دنیا کی ہر جاندار اور بے جان چیز اللہ تعالیٰ کی موجودگی کی گواہی دے رہی ہے، اور یہی کہتی ہے کہ اس کائنات کا کوئی نہ کوئی حاکم موجود ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، اور یہ وہی اللہ ہے جو زندہ کرتا ہے اور مارتا ہے، اور رات دن کے رد و بدل پر قادر ہے۔ ایک جگہ قرآن پاک میں ارشاد ہوتا ہے، وہ اللہ رات کو دن میں اور دن کو رات میں داخل کرتا ہے، اور سورج چاند کو اسی نے فرمانے بردار کر رکھا ہے، ہر ایک میعاد پر چل رہا ہے، یہی ہے اللہ تم کو پالنے والا، اسی کی یہ سلطنت ہے۔ بقول شاعر، جہاں تیرے جلوے سے معمور نکلا، جہاں تیرے جلوے سے معمور نکلا، پڑی آنکھ جس کوہ پر طور نکلا۔ اسی لیے شاعر کہتے ہیں کہ جب بھی کوئی صاحب فکر دنیا کے رازوں سے پردہ اٹھانے کی کوشش میں فطرت خداوندی پر غور و فکر کرتا ہے تو اس میں اس کے خالق کی جھلک دکھائی دیتی ہے۔ بقول شاعر، دلوں کو معرفت کے نور سے تو نے کیا روشن، دلوں کو معرفت کے نور سے تو نے کیا روشن، دکھایا بے نشاں ہو کر ہمیں اپنا نشاں تو نے، بنائے اپنی حکمت سے زمین و آسماں تو نے، دکھائی اپنی قدرت کے ہمیں کیا کیا نشاں تو نے۔ اور اس شعر میں شاعر ماہر قادری اللہ تعالیٰ سے اپنی بے پناہ محبت کا اظہار کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ اے انسان، اس دنیا میں تب ہی عقل و فکر کی اونچی منزل تک پہنچ سکتا ہے جب وہ لا الہ الا اللہ پڑھ لیتا ہے اور اپنے دل میں اللہ کی وحدانیت کا اقرار کر لیتا ہے۔ صرف یہی چیز انسان کو عقل و شعور کی بلندی تک پہنچا سکتی ہے، کیونکہ توحید کا اقرار ہی انسان کی تمام کامیابیوں کا نقطۂ آغاز ہے۔ یہی انسان کے دل کی آواز ہے، اور یہی اقرار فطرت کی ہر چیز کی پکار بھی ہے۔ اس کا مطلب تو یہ ہے کہ دنیا کی ہر جاندار اور بے جان چیز اللہ تعالیٰ کی موجودگی کی گواہی دے رہی ہے، اور یہ کہتی ہے کہ واقعی اس کائنات کا کوئی نہ کوئی حاکم موجود ہے، اور کائنات کی ہر چیز اسی کے دست قدرت میں ہے۔
واحد قادری ایک اور جگہ اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا ان الفاظ میں کرتے ہیں: بس میں ہستی کیا ہے، بس میں ہستی کیا ہے، تیرے حرف کن کی ہے نمود، بس میں ہستی کیا ہے، تیرے حرف کن کی ہے نمود، ایک اشارے سے تیرے قائم ہوا ارض و سما۔ عزیز طلباء اور طالبات، یہ تھا شعر نمبر 1 نظم حمد کی تشریح، جو کہ آپ لوگوں کے سامنے بیان کی گئی۔ میں سمجھتی ہوں کہ آپ کو تشریح کے اہم نکات سمجھ آ چکے ہوں گے۔ شکریہ۔